یہ ساری گڑی ہوئی روایتیں ہیں، قرآن مخالف آپ ایسی 1000 روایتیں بھی لے آئیں تب بھی میں قرآن کی یہی آیت پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی۔ اب آپ اس کی حمایت میں کیا روایت پیش کر سکتے ہیں یہ بتا دیں، مثلا جس سے ایمان ثابت بھی ہو رہا ہے۔ 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں ایمان میں اختلاف ہے، مجھے صرف 5 منٹ دے دیں، میں آپ کو ساری چیزیں، آپ کی بات کی تصحیح کرتا ہوں۔ 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ، ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے، اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان تھے، مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، میرے چچا مسلمان تھے۔ آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو، کیونکہ آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا۔ میں بات پوری کر لوں گا، مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے۔ یہ بات دیکھیں، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، بیٹھے مفتی صاحب یہاں پر، کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پھر یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ٹھیک ہے، اسی میری ذریت میں سے مسلمان جماعت رکھ، اسی میں مسلمان جماعت میں سے رسول مبعوث کیجیے جو لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے۔ تو یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر لی تھی۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ نے نبوت رکھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ہم نے نوح اور ابراہیم کی آل میں رسالت بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی، اور اس میں جو ہدایت والے تھے یہ اعداد ان کو ملے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے والدین مسلمان نہیں تھے، رسول خدا نہیں، آپ نے کہا کہ آپ نے کہا سکوت ہے، جو عمومی جو ہے عمومی جو عقیدہ چل رہا ہے، جملہ نہیں کہا آپ میری طرف، یہ کافر کا غیر مسلم کا تو لفظ نہ کہیں۔ ایک چیز سمجھ لیں، دیکھیں بخاری کے اندر روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی جو ہے بہت وہ محافظت کرتے تھے، آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ مفتی صاحب تائید کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی سفارش کروں گا، ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا، عذاب کی وجہ سے ان کا سر پکڑا ہوگا، سفارش کروں گا، اور اس طرح سے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب قرآن میں سورہ بقرہ، مفتی صاحب یہ سنیے گا آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، جو ان لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اگر تمام دنیا کا سونا بطور فدیہ دینا چاہیں، نہ ان سے قبول کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، نہ ہی ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب یہ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے، کیا رسول خدا قرآن مخالف بات کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ نے تو مطلقاً منع کر دیا تمام جو بھی کفر پر مرتا ہے۔ دوسری بات، ٹھیک ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میرے والدین جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، رو رہا تھا، ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول خدا والد وہ رونے لگا، تو رسول خدا بھی رونے لگے، انہوں نے کہا میں تو رو رہا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھی میرے والد بھی نہیں، روایت ایسی نہیں ہے، بخاری میں اضافہ کر رہے ہیں، نہیں ایسے ہی، آپ لوگ ایسے ہی اس میں کرتے ہیں۔ اچھا مجھے فتویٰ لکھ کر آج آپ نے ایک چیز مجھے بات پوری کرنے دیں، میں نے آپ کو ٹائم دیا، میں نے آپ کو یہیں پر وہ روایت جھوٹی ثابت کر دی، میں نے وہیں پر وہ روایت جھوٹی ثابت کر دی، آپ کی تائید کرتے ہیں، نہیں قرآن کی بات کو آپ واضح نہیں کرتے۔ آپ مجھے دیکھیں، یہ بات پوری کرنے دیں۔ دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس، جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں، اللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیں 1400 سال سے یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخالف کبھی بھی رسول خدا نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اللہ جو ہے ایسا نظام دے سکتا ہے کہ قانون کہیں پر کچھ اور ہو اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہو۔ اللہ لعنت کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین حضرت ابراہیم کی دعا کا کیا ہوا؟ مسلمان جماعت کہاں گئی دین ابراہیم پر جو چل رہی تھی، جس میں سے رسول مبعوث ہونے تھے؟ انہیں بشارت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے حضرت؟ یہاں پر کتنے سال کا فاصلہ یہ تو بتائیے؟ کئی ہزار سال کا فاصلہ، کئی ہزار سال۔ اس کئی ہزار سال میں کوئی ہدایت والا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جتنے نبی آئے، یہ اللہ نے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی اولاد میں سے نبوت بھی بنائیں گے، امامت بھی بنائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، امام تمام ان کی اولاد میں سے ہیں۔ میرا سوال پھر وہی پہ آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہر امت پر ایک نبی آئے گا۔ یہ 4 افراد جب اس وقت موجود تھے، دادا جان، چچا جان، والد محترم، والدہ، اس وقت کون سے نبی تھے؟ یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مان لے تو آپ فطرت کے زمانے کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ زمانہ فطرت تھا۔ آپ دوبارہ سے قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ اور پڑھیں اور تفسیر پڑھیں۔ دیکھیں اللہ نے آیت آج آپ بہت زیادہ نہیں میں آپ دیکھیں نہیں میں نے جو ہے دیکھیں پچھلی دفعہ میں نے نہیں بولا، میں نے سارا جو چاہا دیکھوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔
میں نے نہ آپ کی روایت پر کوئی اعتراض کیا، نہ آپ کے جملوں پر کوئی اعتراض کیا. خداوند متعال فرماتا ہے کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بھلا اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، جو احسان کرنے والا بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. آیت کس کے لیے اتری ہے؟ یہ آیت والدین رسول خدا کے لیے اتری ہے، حضرت ابو طالب کے لیے اتری ہے. کیوں؟ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ کافر جو ہے رسول خدا کے پاس آتے ہیں، رسول خدا ان سے کہہ رہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کافر کو رسول خدا یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے، تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے باپ دادا تو جاہل تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی. رسول یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کفار کے سامنے. کبھی کسی کافر نے کہا کہ آپ جو ہمارے والدین کو ہدایت پر نہیں کہہ رہے، بے عقل کہہ رہے ہیں، آپ کے بھی تو ایسے ہی تھے. یہ تانا کافروں نے رسول خدا کو نہیں دیا، الحمدللہ مسلمانوں نے دیا. رسول خدا پر پہلا اعتراض یہود و نصارہ کرتے کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مسلمان گھرانے میں سے نہیں ہے، آل ابراہیم میں سے نہیں ہے، یہ اس مسلمان جماعت میں سے نہیں ہے جو ابراہیم نے مانگی تھی. وہ انتظار کر رہے تھے مدینے میں، کس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پر رسول مبعوث ہونا. یہودیوں کو پتہ تھا. تو یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی ہے، انہیں عقائد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، پہلے تھوڑا سا سوچ لیں کہ قرآن کی مخالفت کر کے ہم کیا جو ہے ایک بھی بات ثابت نہیں کی ہے کہ جو میں آپ اگر اس کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہ رہے. میں نے اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ اپنی بات نہیں ہے، آپ کی کوئی بات واضح نہیں ہے، آپ ہر بات کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں. پڑھنے پہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، میں اس بات کو اتنا سمجھاؤں کہ وہ کہتے ہیں میں سکوت کا قائل ہوں اور آپ کہتے ہیں ایمان ثابت ہے، ایمان فطرت کے عین مطابق ہے. میں نے کوئی ایسی آیت پڑھی ہو جو اس سے مطابقت نہ رکھتی ہو، جس پہ سوال نہ اٹھتا ہو. ابو طالب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اب رضی اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. میں ابو طالب کا جو واقعہ ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے کان میں کہہ دیجیے، ٹھیک ہے، اب نہیں کہا انہوں نے. روایت میں تو یہی بات ہے کہ وہ کہہ دیتا تو میں قیامت کے دن کے لیے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو بیان فرمایا، ٹھیک ہے. اس میں یہ بات ہے کہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم دین عبد المطلب پر جا رہے ہو، یا تم دین عبد المطلب پہ جا رہے ہو یا اس کے دین پہ جا رہے ہو. تو ابو طالب نے کہا کہ میں دین عبد المطلب پر ہوں. اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے، عبد المطلب دین ابراہیمی پہ تھے، ابو طالب دین ابراہیمی پہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عبد المطلب کا دین تو ابراہیمی ہے بقول ان کے. روایتیں ساری جھوٹی ہم مانتے نہیں، یہی تو مسئلہ ہے. شروع اس پہ آ جانا، ساری گڑی ہوئی روایتیں، قرآن مخالف. آپ ایسی 1000 روایتیں بھی لے آئیں تب بھی میں قرآن کی یہی آیت پڑھوں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی. اب آپ اس کی حمایت میں کیا روایت پیش کر سکتے ہیں یہ بتا دیں، مثلا جس سے ایمان ثابت بھی ہو رہا میری زبان کی بات چھین لی. مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، میرے چچا مسلمان تھے. آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو، کیونکہ آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا. یہ ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن. جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت. وہ کہہ رہے ہیں مسابقت نہیں، ان کا کہنا نہیں. دیکھیں رسول، میں نے آپ سے کیا کہا، بات ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی؟ کیا میں غیر عقلی بات کر رہا ہوں؟ نہیں ہے، آپ کی نظر میں ٹکرا. ایک میٹھا سا سوال ہے، وہ اپنی فہم کے لیے میں کہہ رہا ہوں. میں اگر کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، اس طرح کہنے میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی سکوت والا آدمی جو سکوت پہ ہو اس کو قابل اعتراض سمجھے گا یا کیا؟ دیکھیں علمی اعتبار سے یہ اس لیے قابل اعتراض ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تو وہ جا چکی ہے. اسلام تو نہیں ملا نا ان کو، 34 سال کے بعد اسلام آیا. وہ دین ابراہیمی پر تھی، ٹھیک ہے، بقو ان کی بات مان لیتا ہوں، وہ دین ابراہیمی پہ تھی. عبداللہ دین ابراہیمی پر تھے. آپ دین ابراہیمی پر سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان تھی. آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، آپ سلام اللہ علیہ کہیں، آپ رضی اللہ عنہ کہیں، آپ سب کچھ کہیں، ہم اس ہمیں آپ لوگوں کو شک میں نہ ڈالیں. کوئی اعتراض. دیکھیں اللہ نے کہا ہے اسلام ثابت کرے، اس سے بہتر، میں نے آیت پڑھی ہے کہ اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم کا پیروکار ہو. آیت اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں. یہ آیت جو قرآن میں مفسر نے حضور کے چچا کو، والد کو، آمنہ کو
शामिल किया हो आपकी जूती मेरा सर। मेरा आपको चैलेंज है। अच्छा, सिवाय शिया। अच्छा देखें, शिया मुफस्सिरीन को देखो तो नहीं, मेरी बात सुनिए, देखिए इन्होंने बुखारी का तो मैं नहीं मानता, मैं इनकी तफसीरों को नहीं मानता। नहीं ऐसा नहीं, आप तो आयतों को नहीं मान रहे, मुझे ताज्जुब है आप आयतों को नहीं मान रहे। मैं आयत की वो आयतों नहीं, मैंने तफसीर तो की नहीं है, मैंने सिर्फ तर्जुमा किया है, तफसीर मैंने की नहीं। जो आप कर रहे हैं वो नहीं वल्लाह मैंने तफसीर नहीं की, मैंने तर्जुमा किया। देखिए मेरी बात, लेकिन आप आज जो है ना आए थे, मेरी बात सुनिए, आपने बात करनी है। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर मैं एक और दलील देना चाहता हूँ कि खुदावंद मुताल फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया अन यस्तहिब्बुल कुफ़्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि जो भी तुम ईमान लाए हो अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें तो खबरदार उनसे कभी दोस्ती न रखना। व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो उनसे दोस्ती रखेगा वो ज़ालिम होगा। तो मैं यह चैलेंज है, ये तारीख में एक लहदा दिखा दें रसूल खुदा ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूरी इख्तियार की हो, या हज़रत बीबी फ़ातिमा बिनते असद ये तो मानते हैं इस्लाम ला चुकी थी, रसूल खुदा ने उनकी जुदाई इख्तियार कराई हो। देखें ये कुरान की आयत है, बल्कि अप्रिशिएट किया। और अमीरुल मोमिनीन जब ईमान लाए हैं तो क्या अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अबू तालिब से रिश्ता तोड़ा? नहीं छोड़ा। ये कैसी बात है? देखिए तो ये दलील है, ये एक स्ट्रांग दलील है। नहीं, इसके अलावा और दलील है। खुदावंद मुताल फरमाता है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क व इन्न शयातीन लयुहूना इला औलियाहिम लियुजादिलुकुम व इन अताअतुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून। अल्लाह अहले ईमान से कह रहा है, मोमिनों से, जो ये नया ईमान लाया है इसे मना किया जा रहा है अपने रिश्तेदारों से दोस्ती न रखना। अपने जो तुम्हारे बाप दादा हैं, तुम्हारे बहन भाई हैं, ईमान के मुकाबले में अगर कुफ्र को पसंद करें तो अगर मिसाल के तौर पर, ये बात पूरी करके मैं जो आयत दोबारा पढ़ी उस पर जाता हूँ, अगर मिसाल के तौर पर मैं नया ईमान लेकर आया हूँ और अल्लाह मुझसे कह रहा है कि तू जो है अपने रिश्तेदारों से, अगर वो ईमान नहीं ला रहे तो दूरी इख्तियार कर, रसूल को देखूँ वो जो उसके रिश्तेदार खुद के ईमान नहीं लाए साथ हो, तो मुझे मेरे दिल में आएगा यार ये कौन सा कानून है, ये कैसा दीन है? अल्लाह के रसूल वो कहते ही नहीं जो करते ना, मोमिन के लिए है कि यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा दूसरी आयत जो मैंने आयत पढ़ी, वला ताकुलू, एक आयत पूरी, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क व इन्न शयातीन लयुहूना इला औलियाहिम लियुजादिलुकुम, खबरदार न खाओ जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम न हो। वह शयातीन लयुहूना इला औलियाहिम, और शयातीन तो दिलों में डालते हैं कि वो तुमसे मुजादिला करे, तो जो खाएगा वो मुशरिकों में से हो जाएगा। रसूल खुदा तो खा नहीं जाऊंगा। फातिमा बिनते असद मामूली चीज़ है? नहीं मामूली नहीं है, बिल्कुल मामूली नहीं है। उसमें आप जो रिश्ता है आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ज़ौजियत का, रसूल खुदा ने वो नहीं तोड़वाया। तो मैंने जो बात कही नहीं देखिए ना, अगर बात ईमान न लाने की है तो अल्लाह कह रहा है कि रिश्ता ही नहीं रखना, ठीक है? तो फिर जो है लाजमी चीज़ है ना, एक मोमिना मुसलमान और एक जो है गैर मुस्लिम, दोनों खुद हुजूर का निकाह भी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा है। मुस्लिम की रिवायत है कि एक शख्स आया रसूल खुदा के पास जो ईमान नहीं लाया था, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करूँ। रसूल खुदा ने कहा तुम ईमान लाए हो? कहा नहीं। क्या मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। वो फिर दोबारा आया, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उसने कहा आप ईमान लाए हैं? कहा नहीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान नहीं लाया उससे मदद नहीं ली, लेकिन हज़रत अबू तालिब से मदद लेते रहे सारी ज़िंदगी। हज़रत अबू तालिब उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ बिस्तर पर सोते थे। कम से कम इतना तो हो सकता था कि भाई ठीक है आप मेरे साथ न सोएं क्योंकि आप ईमान नहीं लाए। इतना तो जो है आयत के जो है उस पर चलें, वमन यतवल्लहुम मिनकुम, तो ये कह रहे हैं सोशल बाइकाट। अगर मेरे पास कोई गैर मुस्लिम मेहमान आता है, मैं चलो खाना उसको खिला दूँ पर साथ उसके साथ सोऊंगा? ठीक है, ये कैसी बातें कर रहे हैं कि देखें आप जो है वो कुरान की आयतों पर गौर व फिक्र करने के बजाय मुझे तो अब जो है वो कुरान की वो आयत याद आ रही है, वकाल रसूल या रब्बी इन्नकुम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ये आपको लगता है आप उस सेंसिटिव मौजू पे चले गए जिस मौजू को अहले सुन्नत छेड़ना नहीं चाहती है।